اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے خلافت راشدہ کا جو نصف آخر ہے، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جو دور ہے اور اس دور میں کیا کیا واقعات ہوئے اور ان کے حالات زندگی۔ گزشتہ 2 دن ہم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حالات زندگی اور ان کی جو جنگیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ گزشتہ سبق کے بارے میں 2-3 سوالات پہلے آپس میں کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یزدگر یا یزدجر، اس کو کس نے قتل کیا تھا جو ایرانی شہنشاہ تھا؟ اس کو کسی نے قتل نہیں کیا تھا، وہ بھاگ گیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں وہ قتل ہوا تھا۔ فتح الفتوح کے نام سے کون سی جنگ مشہور ہے؟ جنگ نہام، جنگ نہامت، جنگ نہامت۔ اور فتح ذات العیون میں کتنے مسلمانوں کی آنکھیں ضائع ہوئی تھیں؟ 1000۔ چلیں شروع کرتے ہیں، تھوڑا بہت یاد ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کنیت ابو عمر، ابو عمر اور ابو عبداللہ بھی ہے۔ جب ان کے ہاں گزشتہ پیچھے ہم نے پڑھ لیا کہ ان کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا تھا، جب وہ فوت ہوا تو تب ان کی عمر 6 سال تھی، تو اس وجہ سے ان کی کنیت ابو عبداللہ پڑی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جو خاندان ہے بنو امیہ ہے، بنو امیہ خاندان سے یہ تعلق رکھتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ ان کا نسب 5ویں پشت پر جا کر ملتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نانی ہے وہ آپ علیہ السلام کی پھوپھی ذات بہن ہے، یعنی عبد المطلب کی حقیقی بہن ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو ذوال ہجرتین بھی کہتے ہیں، یعنی 2 ہجرت کرنے والے۔ پہلی ہجرت انہوں نے ہجرت حبشہ کی 5 ہجری میں، جس میں 11 افراد اور 4 عورتیں تھیں، اور دوسری ہجرت انہوں نے جو ہے نا مدینہ کی وہاں سے کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو قبول آپ کی بعثت سے پہلے ہی ان کے ساتھ آپ علیہ السلام نے شادی کر دی تھی، یعنی اسلام نبوت کے اعلان سے پہلے ہی ان کے ساتھ شادی کا اعلان کیا گیا تھا۔ اور ان کی وفات آپ کو پتہ ہے کہ جب عبداللہ بن رواحہ اور اسامہ بن اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں خبر لے کر گئے تھے، جنگ بدر کی فتح کی خبر لے کر گئے تھے، تو تب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تھی، اور ان کی تدفین میں اسامہ بن زید اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے شرکت کی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ ایک حضرت رقیہ آپ کی بیوی ہیں، اور ایک حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بیوی ہے، زوجہ محترمہ ہے، جو گزشتہ کل ہم نے پڑھا کہ 9 ہجری کو ان کی وفات ہوئی تھی۔ حضرت ام کلثوم کی وفات 9 ہجری کو ہوئی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات 8 ہجری کو ہوئی تھی، جو عمر بن عاص کے، جو ابو العاص کی زوجیت میں تھی۔ اور حضرت رقیہ کی وفات 2 ہجری کو ہوئی تھی، اور حضرت فاطمہ کی وفات آپ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 6 ماہ بعد ہوئی تھی۔ 6 ماہ بعد ہوئی تھی۔ یہ تھا مختصر ان کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اپنی زمین خرید کر مدینے میں اور ازواج مطہرات کے لیے جو گھر بنے تھے، انہوں نے اس کی توسیع کروائی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کنواں تھا میٹھے پانی کا، وہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اس کنویں کی کتنی قیمت ادا کی گئی تھی؟ کوئی اور؟ لیکن
کئی کتابوں میں 12,000 آتا ہے، کئی میں 20 آتا ہے، کئی میں 35,000 آتا ہے، لیکن اب یہ مختلف مسئلہ ہے، لیکن جہاں سے ہم نے پڑھا ہے وہ جو ہے 30 یا 35,000 کے بارے میں آتا ہے، 12,000 بہت جو ہے نا کم، وہ اتنی قیمت نہیں تھی 12,000۔ پھر جنگ تبوک میں انہوں نے کتنے سو گھوڑے دیے تھے؟ نہیں وہی صحیح ہے، 900 اونٹ اور 100 گھوڑے، وہی صحیح جواب ہے، اور وہی جو ہے نا امت میں وہی رائج ہے، 900 گھوڑے اور 100 اونٹ بما ساز و سامان انہوں نے اللہ کی راہ میں غزوہ تبوک میں دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہوئے، شہید ہوئے، تو انہوں نے 3 دن کی مہلت دی، ٹھیک ہے، 3 دن کے اندر اندر خلیفہ آپ نے منتخب کر لینا ہے، اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر میں خلیفہ مقرر کرتا اپنے بعد، ذاتی طور پر کسی کو خلیفہ مقرر کرتا، تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کرتا۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ کس صحابی نے جو ہے نا مشورے میں یا بیعت میں شرکت نہیں کی تھی، لیکن بعد میں وہ انہوں نے شرکت کی تھی؟ ہاں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیوں نہ کہ ان دنوں میں وہ مدینے سے باہر گئے ہوئے تھے، اور وہ اس ٹائم ٹیلی فون اور یہ کوئی نظام نہیں تھا، جب وہ واپس آئے تو پھر انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ لوگوں نے میرا انتظار ہی نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ عبد الرحمن بن عوف کے صہیب رومی؟ صہیب رومی نہیں آتا؟ صہیب رومی نے حضرت ابو بکر کا پڑھایا تھا، صہیب رومی نے حضرت ابو بکر کا جنازہ پڑھایا تھا، اور یہاں پر صہیب رومی کو نائب بنایا گیا ہے، اور 3 دن تک یہ خلیفہ رہے ہیں، یہ حضرت عمر کے بعد 3 دن تک یہ خلیفہ رہے ہیں۔ پھر یہاں پر واقعہ پیش آیا تھا، یہاں پر واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ ابو لولو فیروز نے شہید کیا، تو اس سے 2-3 دن پہلے ان کی ملاقات ہرمزان اور ایک جو بندہ اور تھا عیسائی غلام، اس کے ساتھ ملاقات ہوئی، وہاں پر عبد الرحمن بن ابی بکر نے خنجر دیکھا تھا، یہ وہی خنجر تھا جو حضرت عمر کو شہید کرنے میں استعمال ہوا تھا۔ تو انہوں نے پھر عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، انہوں نے ہرمزان کو قتل کر دیا، جس کے بدلے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیت ادا کی تھی۔ اب فتح اسکندریہ، جی وال باقی ایک دو یوں ہے نا، بیر روما کا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ 3 دن تک مہلت دی تھی خلیفہ بنانے کی، اور ایک سوال یہ ہم نے بیان کیا ہے کہ 3 دن تک جو خلیفہ ہے نا وہ صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ بنائے گئے تھے، اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بنائے گئے تھے، ٹھیک ہے، یہ ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے پہلے خلیفہ بننے کے بعد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کام کیا تھا؟ سب سے پہلے انہوں نے جو ہے نا مغیرہ بن شعبہ کو جو معزول کیا تھا کوفے کے گورنر سے، اور سعد بن ابی وقاص کو کوفے کا گورنر مقرر کیا تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے عاملوں کے بارے میں یہ کیا تھا، مغیرہ بن شعبہ کو معزول کر کے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا تھا۔ اب فتح اسکندریہ، اگر سوال ہوا فتح اسکندریہ کب ہوا تھا؟ 24 ہجری کو فتح اسکندریہ ہوا تھا، اور اسکندریہ کس نے فتح کیا تھا؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اسکندریہ کو فتح کیا تھا۔ پھر ایک سوال ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہاں کے عامل تھے؟ تو یہ دمشق کے عامل تھے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا یزید بن ابی سفیان
جب وہ ایک جنگ میں شہید ہو گئے تو اس دمشق کی جنگ میں شہید ہو گئے، تو اس کے بعد حکم نامہ جاری ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، اس کی جگہ پر امیر معاویہ بن ابی سفیان کو بنایا جائے۔ تو یہ دمشق کے عامل تھے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں افریقہ فتح ہوا تھا، اور افریقہ فتح کرنے میں جو سب سے پہلے جو بحری بیڑے اور جو کشتیاں استعمال ہوئی تھیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو یہاں پر استعمال کی تھی۔ یہاں پر ایک اور بات بھی یاد رہے کہ ہمارے آج کل کے دور میں یہ جو افریقہ ہے یہ ایک بر اعظم افریقہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن اس ٹائم جو افریقہ تھا وہ ایک ریاست کا نام تھا۔ افریقہ کوئی بر اعظم نہیں تھا بلکہ ریاست کے نام پہ جانا جاتا تھا۔ اس کے بعد طرابلس کس کے دور میں فتح ہوا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں طرابلس فتح ہوا ہے۔ تو یہ سوالات اس میں آ جاتے ہیں اکثر کہ اسکندریہ فتح کس کے دور میں ہوا ہے، کب ہوا ہے، طرابلس کس کے دور میں فتح ہوا ہے، قبرص کس کے دور میں فتح ہوا ہے، روڈاس کس کے دور میں فتح ہوا ہے؟ تو یہ سارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فتح ہوا ہے۔ قبرص کب فتح ہوا ہے؟ یہ لاسٹ ایئر بھی سوال آیا تھا۔ 28 28 ہجری کو، بعض نے 27 بھی کہا ہے، لیکن بعض نے جو 28 کا ہے کہ یہاں پر جو ہے نا بحری بیڑے کے ساتھ مسلمانوں نے وہاں پر جو قبرص کو فتح کی۔ یہ ایک جزیرہ تھا، قبرص ایک جزیرہ تھا، وہاں پر خشکی کے راستے جانا ناممکن تھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت چاہی تھی اس سے پہلے، لیکن انہوں نے تعامل کیا، اجازت دینے میں ان کی وفات ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشروط اجازت دی تھی کہ تم ان لوگوں کو لے کر جاؤ جو راضی ہوں، جو جانا چاہیں، ہر ایک کو تم اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتے۔ اسی جنگ میں ساحل پر اترتے ہوئے، کشتی سے اترتے ہوئے ان کا گھوڑا بدھ کا تھا، ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ، اسی کے بارے میں پیش گوئی آپ علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ تم جو ہے نا گھوڑے سے بدھ کر اور کشتی سے گر کر آپ کی وفات ہوگی، تو وہ وہاں پر آپ علیہ السلام کی بات کہی ہوئی پوری ہوئی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے قبرص کو فتح کیا، اس کے فتح کرنے کے بعد روڈاس کو فتح کیا۔ وہاں پر ایک بہت بڑا تانبے کا بت تھا جس کو انہوں نے توڑ کر ایک یہودی کے ہاتھ پر بیچا، اور کافی زیادہ اس میں مال آیا۔ انہی دنوں میں جو ایران کے گورنر تھے، بصرہ کے گورنر تھے، وہاں پر تبادلہ ہوتا رہا۔ انہی دنوں میں 29 ہجری کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کیا، اور حج کے سفر میں جب آپ مکہ پہنچے تو وہاں پر ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ یہاں پر میں ایک بات بتاؤں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت صاحب علم آدمی تھے، خلفائے راشدین، جب بھی ان کے ہاں کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا، کوئی مشکل پیش آتی، کوئی بات سمجھنے میں دشواری آتی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مشورہ دیا کرتے تھے۔ تو وہاں پر ایک عورت، ہاں انہی کے بارے میں حضرت عمر فاروق نے بھی فرمایا تھا، لولا علی کا عمر، اگر علی آج نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک عورت نے زنا کیا تھا، ان کے ہاں بچے کی پیدائش تھی، 6 ماہ بعد پیدائش ہوئی تھی، تو اس پر زنا کی تہمت لگائی گئی تھی، تو وہاں ان کو رجم کرنے کا کہا گیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآنی آیات کے اور جو وحملہ و فصالہ ثلاثون شہرا، کہ یہاں 30 ماہ کا ذکر ہے، اور دوسری جگہ والوالدات یرزین اولادہن حولین کاملین، تو اس کا ذکر ہے۔ تو 24 ماہ 2 سال اور 6 ماہ، 24 ماہ اور 6 ماہ، تو فرمایا 6 ماہ کا بچہ اور 2 سال دودھ پلانا، تو یہ تو صحیح ثابت ہو رہا ہے، یہ زنا کا پیدا ہی نہیں، تو اس طرح ان کو رجم سے بچایا گیا، لیکن رجم ہو گیا تھا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جو ہے نا فدیہ ادا کیا اور افسوس کیا۔ سب سے جو پہلی تشریح کس کے دور میں ہوئی تھی مسجد نبوی کی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 29 ہجری کو سب سے پہلے مسجد نبوی کی توسیع کی گئی۔ مسجد نبوی کا طول 160 گز کیا گیا اور عرض 150 گز۔ پہلے آپ کو پتا ہوگا جب سب سے پہلے مسجد بنی تھی مسجد نبوی، اس کا کتنے گز لمبائی چڑھائی تھی؟ ہم نے پڑھا تھا 100 گز، اور 100 طول عرض کتنا کتنا تھا؟
100 لیکن انہوں نے طول کو 160 کیا اور عرض کو 150 تک کر دیا تھا۔ اب اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلی حد کس پہ جاری کی تھی؟ شراب کی جو حد کس پہ جاری کی تھی سب سے پہلے؟ ولید، ہاں جی، 40 درے لگائے گئے تھے ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا اٹھک بیٹھک ایک آدمی کے ساتھ تھا، تو جو پہلے نصرانی تھا لیکن بعد میں مسلمان ہو گیا، تو اس کے شبے میں لوگوں نے کہا کہ ولید بن عقبہ بھی شراب پیتا ہے۔ تو سب سے پہلی جو حد لگائی گئی تھی شراب کی، جو وہ نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ولید بن عقبہ کوفے کے گورنر تھے، ان پر لگائی گئی تھی، اور 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا تھا۔ جعفر بن ابی طالب کے بیٹے ہیں عبداللہ بن جعفر، ان کو کہا گیا تھا، لیکن جب 40 کوڑے ہوئے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرما دیا کہ 40 کوڑے ابو بکر صدیق نے مارے ہیں اور 80 کوڑے حضرت عمر نے مارے ہیں، تو لہٰذا میرا جو قول ہے وہ ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی جی؟ اسی ولی ہاں جی، ولید بن عقبہ، عبداللہ بن جعفر بن عبد المطلب نے، عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب نے اس کو کوڑے لگائے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبد الرحمن بن عوف وہی صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی ہے۔ اگر سوال ہو کہ عبد الرحمن بن عوف نے کس نے سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی، تو جواب ہوگا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ان کی جو ہے نا 30 ہجری بھی بتاتے ہیں، لیکن بعض نے 32 ہجری بھی بتایا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی وفات 30 ہجری کو ہوئی ہے، بعض نے 36 ہجری 32 ہجری بھی کہا ہے، لیکن اب جو بھی اس میں ہو۔ اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا تھا 30 ہجری کو، آپ علیہ السلام کی جو انگوٹھی تھی خاتم نبوی تھی، جو مہر لگانے کے لیے آپ کے پاس انگوٹھی تھی، تو وہ آپ علیہ السلام کے بعد حضرت عائشہ کے پاس آئی، پھر حضرت ابو بکر کے پاس، حضرت عمر کے پاس، پھر ان کے بعد بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی تھی۔ لیکن ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کنویں پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی گر گئی، جس کی وجہ سے انہوں نے سمجھا، اس کے بعد عثمان غنی کے حادثات فتن کا دور شروع ہوا 30 ہجری تک۔ 30 ہجری تک ان کے ہاں بہترین دور تھا، لیکن اس کے بعد ہی یہ جو دور ہے وہ فسادات اور جو بلوائیوں کا دور وہ شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت جمعے کی دو اذانیں کس ہجری کو شروع کی گئی تھی؟ جمعے کی دو اذانیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 30 ہجری کو شروع کی گئی تھی، کیوں نہ کہ اس ٹائم اس وقت مسلمانوں کے پاس مال و دولت کثرت تھی، مسلمان جمعے کی نماز میں سستی کرنے لگے تھے، تو فرمایا مؤذن کو حکم دیا تم نے دو اذانیں دینی ہے، ایک اذان دینی ہے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اور دوسری اذان دینی ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو جمعے کی جو دو ہم اذانیں دیتے ہیں، ایک 12:30 بجے اور ایک سوا ایک 1:30 بجے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کروائی تھی۔ تبرس بھی اور قبرس بھی، یہ بھی دونوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فتح ہوا۔ اب یہاں پر جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے۔ یہ اصل میں واقعہ ہوا کیا تھا؟ آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ تھی، وہاں پر حذیفہ بن یمان صحابی رسول ہیں، تو انہوں نے دیکھا لوگوں کے درمیان جو بصرہ اور کوفہ کے جو مجاہدین ہیں وہ قرات کرنے میں، قرآن پاک پڑھنے میں ان کی اپنی اپنی قراتیں ہیں، تو جب انہوں نے ان کی قرات کو سنا اور پھر انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ امت اس طرح بکھر جائے گی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ جو وہ لکھا ہوا صحیفہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس منگوایا، اور اس کے 7 نسخے، یہ بھی سوال آتا ہے جی انہوں نے کتنے نسخے تیار کروائے تھے؟ انہوں نے اس کے 7 نسخے تیار کروائے تھے، اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگوائی تھی۔ اس کے بعد جو سابقہ جتنے نسخے تھے ان کو جو صحاح ستہ کی روایات میں آتا ہے، ابو داود میں
کہ ان کو ان کے ساتھ کیا کیا گیا تھا؟ بعض نے کہا ہے جلا دیا گیا تھا، لیکن بعض نے کہا ہے جلایا اس طرح گیا تھا، پہلے ان اوراق کو دھویا گیا تھا پانی سے، جب اس کی سیاہی، آپ کو پتا ہے کہ پہلے ہم تختی لکھا کرتے تھے تو پانی لگائیں تو سیاہی زائل ہو جاتی ہے، تو ان کے پتوں پر اور جو چیزیں بکھری ہوئی تھی ان کو جو ہے نا دھویا گیا تھا، اس کے بعد اس کو جمع کیا گیا تھا، جمع کرنے کے لیے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی، اور یہ کس کے کہنے پر جمع ہوا تھا؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں پر ایک اور سوال بھی بنتا ہے، کس صحابی رسول نے اپنی قرات پر اصرار کیا اور اپنا صحیفہ جمع نہیں کروایا تھا؟ جی، کس صحابی رسول نے اپنا صحیفہ جمع نہیں کروایا تھا؟ عبد عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا صحیفہ جمع نہیں کروایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے براہ راست نبی علیہ السلام سے 70 صورتیں پڑھی ہیں، تو میں نے اپنا صحیفہ نہیں دینا، تو انہوں نے اپنی کوئی بھی نقل لکھا ہوا صحیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نہیں دیا تھا۔ اب 70، 70 صورت، جی جی، 70، 70۔ 3 لوگ اور تھے، ہاں، یہ تینوں مہاجر تھے، جن کے، ٹھیک ہے، میں 1 منٹ ذرا پانی پی لوں۔ 70 صورتیں انہوں نے براہ راست پڑھی تھی، اور اسی لیے انہوں نے نہ اپنا صحیفہ جمع نہیں کروایا تھا۔ یہاں پر پہلے بات ہوئی تھی- جی، قریش کی قرات تھی، آئی، جی، قریش کی لغت میں اس کو لکھا گیا تھا، لیکن جو ہم صحیفہ پڑھتے ہیں نا آج کل، یہ امام عاصم کا ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ اس کے بعد جو ہے نا قراتیں، جس طرح وضحا، وضحے، وضحی پڑھتے ہیں نا، تو ہم وضحا پڑھتے ہیں، یہ امام عاصم کی ہے نا، تو دوسری قراتوں میں زیادہ عروج نہیں آیا تھا، تو لیکن جو لکھا گیا تھا یہ قرات قریش میں، قریش کی زبان میں لکھا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ 31 ہجری کا واقعہ ہے، 30 یا 31 ہجری کا واقعہ ہے، 30 ہجری کا واقعہ ہے، یہ 30، جب ہم نے علوم القرآن اگر اس کا مطالعہ کیا ہوا ہے نا، علوم القرآن تقی عثمانی کا، اس میں تفصیلاً اس کو بیان کیا گیا ہے، تفصیلاً۔ سبع اشرا تو وہ یہ ہے کہ جو بعد میں چند قرہ حضرات تھے، ٹھیک ہے، ان کا لہجوں کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے، یہ تو قرات کا اختلاف تھا، لہجے کا اختلاف نہیں تھا، یہ قرات کا اختلاف تھا، اسی قرات کو ختم کرنے کے لیے ایک قرات پہ جمع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اسی قرات پہ جمع کرنے کے لیے اس کو کیا گیا ہے، یہ تو لہجوں کا اختلاف ہے نا، یہ کون سا لہجہ، جس طرح ہمارے قاری حضرات پڑھتے ہیں بتاتے ہیں یہ حفص کا لہجہ ہے، یہ فلاں فلاں، یہ اب یہاں پر یزدجر، یزدجر یا یزدگر، وہ ایران کا جو بادشاہ 21 سال کی عمر میں بادشاہ بنا تھا لڑکا، وہ بھاگ گیا تھا حضرت عمر کے دور میں، اب وہ حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی خاموش نہیں بیٹھا، اور کرتے کرتے ایک جنگ سے بھاگا، اور ایک پن چکی، یہ جو پن چکی ہوتی ہے پانی والی، یہ جانتا ہوگا یعقوب، اس کے علاقے میں ہوتی ہیں یہ سوات میں، ہاں میں نے دیکھی ہوئی ہے وہ بالا کوٹ کے پہاڑوں میں، اور جو میں اسے شانگلہ کے علاقے میں دیکھی ہوئی ہے، تو ہاں تو وہ پن چکی میں چھپ گیا،
تو وہ جو چکی والا مالک تھا ظاہر ہے یہ امیر کبیر آدمی تھا اور سردار تھا، اس کی پوشاک بڑی اعلیٰ اور اس کے ہتھیار بڑے جو قیمتی تھے، اس پہ چھپ گیا۔ تو لیکن جب یہ چھپا ہے تو اس چکی والے نے قتل کر دیا تھا۔ تو اگر سوال ہے ایران کے بادشاہ یا شہنشاہ یزدگرد کو کس نے قتل کیا تھا، تو پن چکی کے مالک نے اس کو قتل کر دیا تھا، کرنے کے بعد اس کی لاش کو پانی میں بہا دیا گیا تھا۔ اب 32 ہجری کے واقعات، 32 ہجری کے واقعات میں یہ ہوا تھا، عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکہ میں حج کرنے کے لیے آئے تھے، تو پیچھے ایران کا ایک سردار کارن وہ 12,000 کا لشکر لے کر انہوں نے حملہ کر دیے اس کے علاقے پر۔ تو لیکن عبداللہ بن حسن کو پتہ چلا، انہوں نے 3,000 افراد کے ساتھ، تو انہوں نے ایک چال چلی تھی، اپنے نیزوں کے اوپر بڑی بڑی چادریں لپیٹی، لپیٹنے کے ساتھ آگ لگائی، آگ لگانے کے بعد رات کے اندھیرے میں اس کو آگ کو جلایا، تو فوراً وہ ڈر گیا اور وہاں سے وہ بھاگ گئے۔ تو اگر یہ سوال ہو کہ نیزوں کس جنگ میں نیزوں پر کپڑے باندھ کے آگ جلائی گئی تھی، تو یہ کارن کی جنگ میں 32 ہجری کے واقعات۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان کی وفات 32 ہجری یا 30 ہجری کو ہوئی ہے۔ ان کی عمر کتنی تھی؟ ان کی 85 سال عمر تھی۔ کتنی عمر تھی؟ اور حضرت عثمان کی عمر کتنی تھی ٹوٹل؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 82 یا 83 سال تھی، اور عبد الرحمن کی عمر 85 سال تھی۔ ٹھیک ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جو ہے نا وہ 82 یا 83 سال تھی۔ اب عبداللہ بن سبا کہاں کا رہنے والا تھا؟ ہاں جی، یمن کا جو شہر ہے نا، صنعاء کا رہنے والا تھا، اور ایک یہودی تھا۔ اب وہ جو فتنہ تھا نا عثمان کے دور میں وہ شروع ہونے لگا ہے، اس کو تھوڑا سمجھ لینا۔ اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے بصرہ میں گیا، میں ترتیب سے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے بصرہ میں گیا، وہاں پر اس نے ایک بندہ تھا حکیم بن جبلہ، اس کو اپنے ساتھ ملایا اور باتیں شاتیں کی، اور اسلامی لشکر کے خلاف اس کو جو ہے نا بدنام کرنے کی کوشش کی۔ وہ حکیم بن جبلہ کیا کرتا، مسلمانوں کی فوج میں داخل ہو گیا، اور مسلمانوں کے ساتھ وہ ذمیوں کو مارتا، غیر مسلموں کو قتل کرتا، قتل کرنے کے بعد مسلمانوں پر اس کا بلیم آ جاتا۔ تو جب پتہ چلا کہ اس کے پیچھے عبداللہ بن سبا ہے، تو وہ وہاں سے بھاگا، پھر اس نے کوفہ کی راہ اختیار کی، پھر اس نے کوفہ سے شام کے راستہ اختیار کیا، پھر اس کے بعد اس نے دمشق کا راستہ اختیار کیا۔ تو چار بڑے بڑے شہروں میں یہ گیا، سب سے پہلے بصرہ، پھر کوفہ، پھر شام، پھر دمشق۔ تو یہ ایک ہی نعرہ لگاتا تھا کہ تم کیا کرو کہ حب اہل بیت اور حب علی میں کھڑے ہو جاؤ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حکومت ہے اس کو ختم کر کے جو ہے نا حضرت علی کی حکومت لے آؤ۔ تو انہوں نے بہت سارے لوگوں کو ملا لیا اپنے ساتھ، جس میں جلیل القدر صحابی بھی ہیں، محمد بن ابی بکر۔ پیچھے کل آپ نے پڑھا تھا کہ محمد بن ابی بکر کس کے بطن سے پیدا ہوئے تھے؟ نہیں، اسما کے نہیں تھے۔ ایک تو ان کی بیوی تھی نا حبیبہ، اور ایک قتیلہ، ٹھیک ہے، اور ایک تھی ام کلثوم۔ ام کلثوم سے ہاں کون سے پیدا ہوئے تھے؟ محمد، ٹھیک ہے۔ تو یہی محمد بن ابی بکر، یہ بھی اس کی باتوں میں آ گئے، اور یہ بھی پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ہو گئے تھے۔ یہ آگے میں جا کے بتاؤں گا آپ کو۔ اب 34 ہجری کے واقعات، کوفہ میں آگ بھڑکائی اس نے، اور وہاں پر جو تھے نا سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ،
یہ حج کر کے واپس آنے لگے کوفہ میں، تو انہوں نے کہا آپ کوفہ میں نہ آئیں، ہم آپ کو قتل کر دیں گے، آپ چلے جائیں واپس، ہمیں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارے پاس بھیجا جائے۔ شاید آپ کو پتہ ہو، جو حضرات شیعہ کے بارے میں عقائد جانتے ہیں وہ چند صحابہ کرام کو بس مانتے ہیں، ٹھیک ہے، جن میں حضرت عبد الرحمن بن عوف، عمار بن یاسر، حضرت بلال حبشی، خباب بن ارت وغیرہ وغیرہ۔ تو جو انہوں نے خواہش کی تھی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کا گورنر بنایا جائے، اور پھر انہوں نے سعید بن عاص کو نکال دیا۔ پھر اس کے بعد بصرہ والوں نے خواہش کی تھی کہ آپ موسیٰ اشری رضی اللہ تعالی عنہ کو گورنر بنا دیا جائے۔ اب یہاں پر جو بلوائیوں کا مین بات شروع ہوئی تھی، وہ انہوں نے سازش کی اور اپنی طرف سے خطوط کا سلسلہ شروع کیا، خطوط کا سلسلہ شروع کرتے، اور اس کو ان خطوط میں یہ لکھتے کہ یہاں کے جو گورنر ہیں وہ ظلم زیادتی کرتے ہیں، ناجائز وہ دولت کا استعمال کرتے ہیں اور غریبوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس قسم کے واقعات کے ذریعے انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سازشوں میں گھیرا، اور اسی سازش میں محمد بن ابی بکر ان سے اس کو مصر کی امارت کا فرمان لکھوا لیا، اور یہی محمد بن ابی بکر وہی ہے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر بلوائیوں نے حملہ کیا، اور یہ سب سے پہلے یہ محمد بن ابی بکر صحابی رسول یہ داخل ہوئے، اور انہوں نے ان کی داڑھی پکڑی اور کہا اے داڑھی والے بوڑھے، تو انہوں نے کہا میں داڑھی والا بوڑھا نہیں ہوں بلکہ میں امیر المومنین ہوں۔ تو انہوں نے پھر کہا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اگر آج تیرے باپ موجود ہوتے تو وہ تمہیں دیکھ کے تمہیں دیکھ کے کیا کہتے، تو وہ اسی بات کو سن کر وہ شرمندہ ہوئے اور وہ وہاں سے چلے گئے محمد بن ابی بکر۔ بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا محاصرہ کیا، بعض کتابوں میں 40 دن بھی آتا ہے، بعض کتابوں میں 30 دن بھی آتا ہے، تو اصل جواب کیا ہے یہ آپ مجھے بتائیں گے؟ ہاں ہم نے 40 ہی پڑھا ہے، لیکن جو ہے نا جو کتاب ہے صاحب کتاب اس نے جو ہے نا 30 دن لکھا ہے، 30 دن محاصرہ رہا تھا۔ اور پہرے دار کون تھے؟ حضرت حسنین، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پہرے دار تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب قید میں تھے تو کس صحابی رسول کو کہا کہ نمازیں پڑھائیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قید کی صحبتوں میں تھے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ پیچھے سے نمازیں پڑھایا کرتے تھے۔ جب ان بلوائیوں نے جنہوں نے حضرت عثمان غنی کے خلاف بغاوت کی تھی نا، تو وہ حملہ کرنا چاہتے تھے اور شہید کرنا چاہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو، دونوں بیٹوں کو کہا کہ دروازے کے پاس کھڑے رہو، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اصل میں بغاوت ہو چکی تھی نا، بہت سارے لوگ کھڑے ہو چکے تھے جو دوسرے شہروں سے آئے تھے بغاوت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو ان کو پہرے دار کھڑا کیا تھا کہ حضرت عثمان غنی کو کوئی آنچ نہ آئے، لیکن وہ بدبخت لوگ پیچھے سے جو حضرت علی نے بھی فرمایا تھا، حضرت امیر معاویہ کا پتہ چلا شام سے انہوں نے لشکر بھیجے تھے، اور بھی جو دوسرے حامل ہیں انہوں نے لشکر بھیجے تھے کہ ہمیں حکم دیں ہم صاف ان کو پاک کریں، تو لیکن فرمایا تھا میں نبی کے شہر میں خون خرابہ نہیں چاہتا، ٹھیک ہے۔ تو ادھر اثر میں ایک بات یہ ہوئی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عاملوں کے نام خطوط لکھے تھے کہ فلاں عامل ایسے ہے اس کو چینج کر کے یہ بنا دیجیے، لیکن مروان بن حکم اس نے شرارت کی تھی۔ یہ کرتا کیا تھا کہ اپنی طرف سے خط لکھتا، اور یہ منشی تھا اور سیکٹری بھی کے صوبہ اس کے پاس تھا، تو خط لکھنے کے بعد اس میں خود ہی سے دخل اندازی کرتا، قتل کا حکم جاری کرتا، فلاں قتل کرو فلاں کو، تو وہ لوگوں نے خطوط پکڑ لیے، تو اس پر مہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی لگی ہوتی تھی، حالانکہ وہ خط مروان بن حکم جو ہے نا
اور اس کے وہ تھے، اس نے شرارت کی تو جس کی وجہ سے لوگوں میں یہ آگ بھڑکی۔ فقتل یہ اس میں نا مروان بن حکم کا بڑا کردار ہے، ٹھیک ہے، مروان بن حکم کا بڑا کردار ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ چچا زاد بیٹا تھا ان کا، اور وہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے نا یہ جو خلافت ہے نا یہ بدل کے نا ہمارے پاس آ جائے۔ بعد میں پتہ نا بنو امیہ خاندان میں مروان بن حکم، عبد الملک بن مروان، ٹھیک ہے، تو پھر چلتے چلتے مروان بن حکم، عبد الملک بن مروان، ولید بن عبد الملک، اس کے بعد جو ہے یزید بن عبد الملک، ٹھیک ہے، وہ چلتے یہ سارا اس میں خاندان میں آتا ہے، تو ان کا کردار تھا اس میں کوئی جو ہے نا دو رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، ان کے ساتھ ایک اور صحابی رسول تھے جو باہر پہرے دار تھے، مغیرہ بن اخرس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی شہید کیا گیا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا، ان کی بیٹی اور ان کی بیوی نائلہ وہ بھی وہاں پر موجود تھی، ان کی دو انگلیاں کٹ گئی تھی، اور یہ بھی ان کی کافی زیادہ ان کو زخم آئے تھے۔ اور پہلے اس پارے کے جو آخری صفحہ ہے، فَسْيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، صبغۃ اللہ، ٹھیک ہے، یہ جو آیتیں ہیں نا یہاں پر پہنچے تھے تو ان کے جو 9 زخم تھے، ٹھیک ہے، عمر بن امک نے عمر بن امک نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر نیزے کے ساتھ وار کیا اور 9 زخم لگائے تھے، اور ٹھوکریں ماری تھی ان کی پسلیوں پر، کیوں نہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے باپ کو قید کیا تھا، اور وہ اسی کے بدلے میں ان سے بدلہ لیتا تھا، اور ٹھوکریں مارتا ہے سینے میں کہ تو نے میرے باپ کو قید کیوں کیا ہے۔ یہاں پر محمد بن ابی بکر، وہ گزشتہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ جو تو انہوں نے داڑھی پکڑی تھی اور کہا تھا اے ناصل لمبی داڑھی والے، اللہ تجھے رسوا کرے، تو فرمایا میں لمبی داڑھی والا ناصل نہیں بلکہ میں امیر المؤمنین ہوں۔ تو پھر فرمایا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تمہارے باپ ہوتے تو وہ میرے اس بڑھاپے کی قدر کرتے اور میری اس داڑھی کو اس طرح نہ پکڑتے۔ تو محمد بن ابی بکر نے داڑھی کو چھوڑ دی اور وہاں سے وہ چلا گیا۔ یہ اسی طرح کے واقعات ہیں، یہ شیعہ حضرات ہیں اس واقعے کو بڑا بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں کہ جو عثمان غنی کی شہادت میں اور لڑائی میں محمد بن ابی بکر حالانکہ صحابی رسول ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں ہم یہی کہتے ہیں کہ جس طرح وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگی تھی، اس میں 3 صحابہ تھے، حمنہ بنت جہش، اور اس کے بعد جو ہے نا مصطح بن اثاثہ اور حسان بن ثابت، یہ 3 صاحب، 3 لوگ، تو وہ بھی باتوں میں آ گئے تھے، اور ہم یہ بھی ادھر بھی یہی جواب دیں گے، یہ بھی باتوں میں آ گئے تھے۔ ان حضرت عثمان غنی کو عمر بن امک نے نو نو زخم دیے تھے نیزے سے، ٹھیک ہے، اور جو تلوار کا وار کیا تھا وہ کنانا بن بشیر نے تلوار کا وار کیا تھا، ٹھیک ہے، ظاہر ہے 4 5 6 لوگ اکٹھے آئے تھے، اکٹھے وار کرتے رہے تھے، کوئی نیزے سے، کوئی تلوار سے، کوئی خنجر سے، تو لیکن عمر بن امک اور جو ہے نا کنانا بن بشیر، یہ 2 لوگوں کا نام زیادہ مشہور ہے۔ 18، ہاں جی، روزے سے، اور اس دن آپ کو خواب بھی آئی تھی کہ شیخین اور آپ علیہ السلام نے افطاری کے لیے جنت میں دعوت کی ہے۔ 18 ذی الحجہ، 35 ہجری، 18 ذی الحجہ کو ان کی شہادت ہوئی تھی۔ 3 دن تک ان کی لاش کو بے یار و مددگار، بے گور و کفن پڑی رہی تھی، 3 دن تک ان کی لاش بلوائیوں نے اٹھانے نہیں دی تھی۔ آخر کار حکیم بن حزام، یہ وہی حکیم بن حزام ہے، یاد ہو کسی کو؟ ہاں جی، وہی حکیم بن حزام، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھتیجا، اور یہ وہی حکیم بن حزام ہے جو شیب ابی طالب میں، یاد آیا کسی کو؟
हाँ जी, खाना और घी वगैरह लेकर जाते थे। तो हकीम बिन हिज़ाम और जुबैर, हाँ ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता। जी, हकीम बिन हज़ाम होगा। हकीम बिन हज़ाम और जुबैर बिन मुतइम, ठीक है, दोनों हज़रत अली के पास गए और रात के अंधेरे में इजाज़त मिली। इशा और मगरिब की नमाज के बाद इनका नमाज जनाजा हुआ, और नमाज जनाजा में चार अफराद शरीक थे। जुबैर, हसन, अबू जहम और मरवान, ये चार पाँच 8 लोग भी आता है, 6 7 8 लोग इसमें जनाजे में शामिल थे। जुबैर बिन मुतिम ने जनाजा पढ़ाया आपका, और बगैर गुस्ल दिए आपको उन्हीं कपड़ों में दफना दिया गया। 82 साल इनकी उम्र थी, और 12 साल इन्होंने खिलाफत के गुजारे। जन्नतुल बकी में ये मदफून हुए। इनके कुल 11 बेटे और 6 बेटियां थी। हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो की 11 बेटे और 6 बेटियां थी। हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो के 3 बेटे, 3 बेटियां थी। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो कितने बेटे थे? नहीं, 11 15 16 बेटे बेटियां थी उनकी। 11 बेटे थे या 6 बेटियां थी। 6 तो बीवियां थी इनकी। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की 6 बीवियां थी। ठीक है, तो 6 बीवियों से कितनी औलाद हो गई? कितनी औलाद थी फिर? छह। हाँ, 6 बीवियां थी इनकी। हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला, ज़माना जाहलियत में और ज़माना इस्लाम में 6 बीवियां थी। और हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो के 11 बेटे और 6 बेटियां थी। तो ये था जो इस्लामी जो सल्तनत है बनु उमैया के ख़ानदान का एक सबूत, जो उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत की दास्तान। अब जिसमें जो मेन सवालात बनते हैं, जो पेपर में जो आ जाते हैं, वो यही आते हैं: फतह सिकंदरिया, फतह कब्रस, और फतह शाम और अफ्रीका, उसमें आमिल कौन था? तो ये सवालात मैंने लिख के, और मैंने ना पिछले साल कुलिया बनाया था कि जितनी भी जंगें हैं ना, हज़रत उमर फारूक और उस्मान गनी की, उसमें जो मशहूर मशहूर जंगें हैं, उनको ना एक लफ्ज़ में, जिस तरह हमने पीछे बनाया था ना, सुरख अबतश आया हुमा कन माहश, इस तरह का, तो इस तरह बनाऊंगा, वो मैं शेयर कर दूंगा आपसे। अब कोई सवाल हो तो पूछें, फिर इंशाल्लाह इसको बाइंड अप करते हैं।